بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیں۔ آج کی ویڈیو 2 پارٹس پر مشتمل ہے۔ بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ جیسے ہی پارٹ 2 اپلوڈ کروں آپ اس کو بر وقت دیکھ سکیں۔ تو آئیے چلتے ہیں موضوع کی طرف۔ ہاؤ ٹو چوز اے کیریئر۔ انسان کی زندگی میں کیریئر کی بہت اہمیت ہوتی ہے۔ ہم جو بھی کیریئر چوز کرتے ہیں اس کا ہماری زندگی پر بہت امپیکٹ ہوتا ہے۔ مختلف ریسرچز سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ جو لوگ اپنے کیریئر سے مطمئن ہوتے ہیں وہ اپنی اوورآل لائف سے بھی مطمئن ہوتے ہیں۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ کی زندگی کا زیادہ حصہ آپ کے کیریئر کی نظر ہوتا ہے۔ آپ کس طرح کی جاب کریں گے، آپ کے کام کی نوعیت کس طرح کی ہوگی، ورکنگ انوائرمنٹ کس طرح کا ہوگا، یہ بہت حد تک آپ کے کیریئر پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو اگر آپ ایسا کیریئر چوز کر لیتے ہیں جو آپ کی طبیعت اور آپ کے انٹرسٹ سے میچ نہیں کرتا تو یہ آپ کی اوورآل زندگی میں ڈسسیٹسفیکشن کا باعث بن سکتا ہے۔ اس لیے بہت سوچ سمجھ کر اپنے کیریئر کا انتخاب کریں۔ لیکن زیادہ تر یہ دیکھا گیا ہے کہ جب آپ کیریئر چوز کرنے کی بات آتی ہے تو وہی گنے چنے پروفیشنز جن کی مارکیٹ میں ڈیمانڈ ہوتی ہے ان کو ہم ایز اے کیریئر چوز کر لیتے ہیں، یا پھر پیرنٹس سے کیریئر کا پوچھتے ہیں، اور پیرنٹس بھی انہیں پروفیشنز کو جن کی مارکیٹ میں ڈیمانڈ ہوتی ہے یا ٹرینڈنگ میں ہیں ان کو چوز کرنے کا مشورہ دیتے ہیں، اور اسپیسیفک پروفیشنز کو چوز کیا جاتا ہے۔ اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایسے کیریئر پاتھ کو فالو کرنے پر چند ایک کے سوا باقی سب کی کامیابی کے چانسز بہت کم رہ جاتے ہیں۔ کیریئر چوز کرنے میں ایک اور اپروچ بھی سامنے آئی ہے کہ اکثر پیرنٹس یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا فیملی پروفیشن ہے، اس لیے آپ نے بھی ڈاکٹر یا انجینئر ہی بننا ہے، یا پھر آپ کا بھائی یا آپ کا انکل ڈاکٹر یا انجینئر بن چکا ہے اور وہ اس پروفیشن میں بہت کامیاب ہے تو آپ کو بھی اس پروفیشن کو چوز کرنا چاہیے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہر انسان کی انٹرسٹ، ایٹیٹیوڈ، ٹیلنٹ دوسرے انسان سے ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ کے فادر یا آپ کے بھائی اچھی ڈاکٹر یا انجینئر ہیں تو آپ بھی اس پروفیشن میں اتنے ہی کامیاب ہوں۔ بعض اوقات لوگ یہ بھی دلیل دیتے نظر آتے ہیں کہ ہارڈ ورک از اے کی آف سکسیس، تو یہ اسی صورت میں آپ کو کام دے سکتا ہے اگر آپ اپنے انٹرسٹ اور ایٹیٹیوڈ کے مطابق اپنے پروفیشنز کا انتخاب کرتے ہیں اور اسی ڈائریکشن میں پھر ہارڈ ورک کرتے ہیں تو پھر آپ کی کامیابی کے چانسز بہت بڑھ جاتے ہیں۔ لیکن اگر آپ ایسے کیریئر کو چوز کرتے ہیں جو نہ ہی آپ کے انٹرسٹ اور نہ ہی آپ کے ایٹیٹیوڈ سے میچ کرتا ہے تو ایسی صورت میں آپ کو محنت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ ہمارے ہاں ایک اور ہی یہ متھ بھی ساتھ ساتھ یہ پائی جاتی ہے کہ کیریئر پلاننگ زندگی کے ایک خاص فیز میں کی جانی چاہیے، یعنی میٹریکولیشن یا ایف اے اور ایف ایس سی کرنے کے بعد، کیونکہ اس وقت آپ کو اپنی سبجیکٹ اور یونیورسٹیز وغیرہ کی سلیکشن کرنی ہوتی ہے۔ لیکن یہ سوچ ٹھیک نہیں ہے کیونکہ آپ کا کیریئر آپ کی پوری زندگی پر محیط ہوتا ہے، اس لیے کیریئر پلاننگ تھرو آؤٹ پوری زندگی ہوتے رہنا چاہیے۔ ان فیکٹ اس پلاننگ کو اسی وقت شروع ہو جانا چاہیے جب ایک بچہ اسکول میں ایڈمٹ ہوتا ہے۔ کسی بھی انسان کی زندگی کے 14 ایئرس جو ہوتے ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں، اسے گروتھ ایج کہا جاتا ہے۔ سائیکالوجسٹ کے نزدیک اس ایج میں انسان کی گروتھ ہو رہی ہوتی ہے، وہ نئے نئے بیہیویئر سیکھ رہا ہوتا ہے، سوشلائزنگ کر رہا ہوتا ہے، اپنے پیرنٹس اور کلیگ کے ساتھ اپنی ریلیشنز کو ڈیفائن کر رہا ہوتا ہے۔ زندگی کے ابتدائی 14 ایئرس بہت اہم ہیں۔ اس دوران ہم جو کچھ سیکھ رہے ہوتے ہیں اور جس طرح کی پرسنالٹی ڈیولپ کر لیتے ہیں تو بہت ضروری ہے کہ اس ایج کے دوران بچوں کو پراپر گائیڈنس دی جائے کہ ان کے نیچرل ٹیلنٹ کو سامنے لایا جائے اور اس کو پالش کیا جائے تاکہ وہ ایسے کیریئر کو چوز کر سکے جو ان کے ٹیلنٹ سے، ان کی انٹرسٹ سے میچ کرتا ہو۔ یہ ہر اسٹوڈنٹ دوسرے اسٹوڈنٹ سے ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ یہ مناسب نہیں کہ ہر اسٹوڈنٹ کو ایک ہی طریقے سے ڈیل کیا جائے اور ایک ہی کیریئر پاتھ فالو کروانے پر مجبور کیا جائے۔
یہاں پر ایک اور بات واضح کر دی جائے کہ دنیا میں ایک اور نیا ریولیوشن آنے والا ہے، ٹیکنالوجیکل ریولیوشن۔ انڈسٹریل ریولیوشن کے بعد بہت سی ایسی جابس جو مارکیٹ میں ان ڈیمانڈ ہو گئی تھیں، اب آہستہ آہستہ ان کی ڈیمانڈ ختم ہونا شروع ہو گئی ہے۔ ورلڈ اکنامکس فورم کی ریسنٹ رپورٹ کے مطابق ایسی بہت سی جابس 20 اور 23 میں ایگزسٹ ہی نہیں کریں گی۔ ایسی بہت ساری جابس جو مارکیٹ میں ایگزسٹ نہیں کرتی تھیں وہ مارکیٹ میں آنے والی ہیں۔ آنے والا دور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا ہے۔ ورکنگ انوائرمنٹ چینج ہو رہے ہیں، ریموٹ ورکنگ کے نئے نئے طریقے انٹروڈیوس کیے جا رہے ہیں، جہاں پر آپ دنیا کے کسی بھی کونے پر بیٹھ کر کسی بھی دوسرے ملک میں جاب کر سکتے ہیں۔ تو پھر آپ کو اپنے کیریئر کی سلیکشن کرتے ہوئے اس بات کو مد نظر رکھنا ہوگا کہ ہو سکتا ہے کہ آپ جس کیریئر میں جانے والے ہیں آنے والے وقت میں اس کی ڈیمانڈ ہی نہ ہو۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے کیریئر کو وائزلی سلیکٹ کریں تو اس کے لیے آپ کو 3 سٹیپس کو فالو کرنا ہوگا۔ آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہاؤ ٹو چوز اے کیریئر کے پارٹ 1 کا یہیں پہ اختتام ہوتا ہے۔ ٹاپک کی باقی ڈیٹیلز انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں جلد ہی اپلوڈ کی جائیں گی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔